تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا، اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بغیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبے میں سنونا کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم ان کو خیر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے اور شر کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، مال و دولت دے کر بھی آزمائیں گے اور غربت و تنگ دستی سے ہمکنار کر کے بھی ان کی آزمائش کریں گے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ان سب کا ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ یقیناً اللہ کا یہ دین ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، انسانیت کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے دین کے ذریعے سے زندگی میں پیش آنے والے آزمائش کے طور پر ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات یا وعدوں کے مطابق یا اس کی فطرت کے مطابق جو بھی حالات انسان کے اوپر آئیں، ان حالات میں ایمان والے کی ذمہ داری کیا ہے، کس طریقے سے ان حالات سے مقابلہ کرے وہ اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے۔ انسان کو دو کیٹیگریز میں آپ دیکھیں گے، عام طور سے ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، افلاس کا شکار ہیں، تنگ دست ہیں، غربت سے دوچار ہوئے ہیں اور غریب ہیں، اسی میں ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ مالداری کیا ہے، مال و دولت کیا ہے، عیش و آرام کیا ہے، اس پر تو انسانی فطرت بھی مطمئن ہوتی ہے اور خوش ہوتا ہے انسان اس کو ملتا ہے، لیکن اگر کسی کو غربت سے دوچار کر دیا گیا تو پھر وہ بڑی مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بڑے شکوے شکایت اس کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ آج کے خطبے میں غربت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ دین کیا تعلیمات پیش کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ دولت کا ملنا، دولت کا آنا، دولت کا جانا یہ کوئی متعین اور کسی کی مقرر شدہ حالت نہیں ہے، یہ چیز بدلتی رہتی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس وجہ سے فیل ہوں یا میری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے کہ غربت سے ہم کو دوچار کر دیا ہے۔ اللہ کے دین کو حقیقت میں سمجھیں تو ہر حال میں اللہ کا دین نعمت ثابت ہوگا انسان کے لیے۔ بنیادی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا ہے کیوں۔ غریب آدمی پسند نہیں کرتا کہ وہ غربت میں رہے، مالدار آدمی چاہتا ہے کہ مسلسل وہ مالدار ہوتا چلا جائے، لیکن ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اللہ کے یہاں پر فیصلے ہوتے نہیں ہیں۔ دولت کے تعلق سے، غریبی اور امیری کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ مالدار ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے عہدے اور منصب کو حاصل کر لے، ہر شخص چاہتا ہے کہ بہت اونچی پوسٹ پر پہنچ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ اگر کسی کے ساتھ آزمائش، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی گئی، دو باتیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس کی آزمائش ہونا ہے۔ کسی کی آزمائش مال دے کر کے ہو رہی ہے، کسی کی آزمائش اس کے مال کو لے کر کے ہو رہی ہے، کسی کی آزمائش اولاد دے کر کے ہو رہی ہے، کسی کی آزمائش اولاد سے محروم کر کے ہو رہی ہے،
کسی کو گھر و بار نصیب ہے، کسی کو نہیں ہے، لباس ہے نہیں ہے، کپڑا ہے نہیں ہے، ان تمام حالتوں میں جو بھی انسان کی حالت ہے وہ ہر حال میں آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. انسان کی پیدائش ہی موت و زندگی کے سلسلے کو ہی اللہ نے اس لیے جاری فرمایا ہے تاکہ اللہ انسانوں کی آزمائش کر لے کہ بہتر عمل کون کر کے آتا ہے. غربت کے تعلق سے، فقیری کے تعلق سے ایک حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ يدخل الفقراء الجنة ب500 قبل الاغنیاء. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریب اور فقراء 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں چلے جائیں گے. اس حدیث سے شبہ ہو سکتا ہے کہ اسلام لگتا ہے کہ غربت کی یا فقیری کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے یا اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے. اصل میں ہے کیا؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ جتنا جس کو ملے گا اس کو اتنا ہی حساب دینا ہے. مالدار اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس کا حساب دے کر کے اگر وہ جنت کا مستحق بن رہا ہے تو پہنچے گا نا. لیکن غریب آدمی کے پاس ہے کیا؟ مختصر سے حساب و کتاب ہے، وہ دے دبا کر کے فارغ ہو کر کے جنت میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی فرما رہے 500 سال پہلے ہی جنت کے اندر چلا جائے گا. تو دین میں مالداری کی فضیلت ہے، یہ غربت کی فضیلت ہے. صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ غریب ہیں، غربت و تنگدستی کی زندگی گزار رہے ہیں. اصحاب صفہ جن کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا گھر و بار نہیں ہے، چھوڑ کر کے چلے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور مسجد کے سامنے جو چبوترا بنا ہوا ہے اس پر ہی ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے. جسم کے اوپر مکمل کپڑا بھی نہیں ہے. غربت کا یہ حال ہے. کھانے کے لیے کئی وقت گزر جاتے ہیں کہ کھانے کو بھی نہیں ملتا ہے. کیا غریبی اور تنگدستی کیا انسان کے لیے بہت بری چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اصول دیکھے کیا ہے، اللہ کے دین نے رہنمائی ہماری کیا کی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے دنیا کی زندگی کے اسباب، مال و دولت، اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. جو کچھ جس کو مل رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے اس کی صلاحیت کی بنیاد پر مل رہا ہے، اس کی قابلیت کی بنیاد پر مل رہا ہے، اس کے ہنر کی بنیاد پر مل رہا ہے. اور جس کو نہیں ملا ہے شاید اس کی بدقسمتی ہے، اس کو نہیں مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بندوں کے اختیار کی چیز ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو تقسیم کر دیا، کر چکے ہم تقسیم. جس کو بھی ملنا، ایک دانہ بھی اگر کسی کو حاصل ہو رہا ہے تو سمجھ لیں اللہ نے اس کے مقدر میں، تقدیر میں اس کے لکھا تھا، اس کو مل رہا ہے. آگے کیا ہے؟ تقسیم رب نے کر دیا ہے، لیکن تفاوت کیوں ہے، فرق کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کو مال دیا، کچھ کو بہت دیا، کسی کو ان گنت دے دیا ہے، اور کسی کو غریب کیا ہے، فقیر کیا ہے، اور کسی کو بہت زیادہ محتاج کیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ. ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ بعض کو فضیلت ملی ہے، مال و دولت کے اعتبار سے کسی کو نہیں دیا ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کو یہ ماتحت بنا کر کے اپنے کام انجام دے سکیں. سارے لوگوں کو اگر مال دولت سے نواز دیا جائے تو جو دیگر دنیا کے انسان کی زندگی میں کام ہے وہ کون کرے گا؟ بھی کھیتی باڑی ہر آدمی کر سکتا ہے، کھیت میں اپنے غلے کو اگائے اور کھائے، پھر سارے کام کیسے وہ کر سکتا ہے؟ لباس جس کو وہ پہنتا ہے کیا وہ شروع سے اینڈ تک اس کو کما سکتا ہے، لا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے تاکہ اس کائنات کا نظام، دنیا کا نظام بہتر انداز سے چل سکے. اور ہر شخص یہ چاہے کہ مجھ کو مالدار ہونا ہے ہر صورت میں، تو پھر اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی تقسیم بندوں کے سلسلے میں مکمل ہو چکی ہے. پھر کرنا کیا چاہیے؟ بھئی آدمی سوچے میرے مقدر میں جو بھی ہوگا مجھ کو ملنے والا ہے، جس کو نہیں مل رہا ہے وہ نہیں مل رہا ہے. اسباب کو اختیار کرنا ہے دونوں کو، اسباب دونوں کو اختیار کرنا ہے.
رزق کی تلاش کرنا ہے، اس کے وسائل کو اختیار کرنا ہے، اسباب و ذرائع کا استعمال کرنا ہے جو حلال ہیں اور درست ہیں۔ اب اسباب کو استعمال کرنے کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دیتا ہے تو اس کی اوپر ذمہ داری ہے کہ اب اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی ذمہ داری کہ وہ شکر ادا کرے، زبان سے بھی رب کا شکر ادا کرے، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی جسمانی اعتبار سے رب کی عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، چونکہ مال کے اندر اللہ نے اگر دیا ہے تو اس میں حق رکھا ہے۔ اب اس کے مقابل میں کوئی شخص ایسا ہے جس نے اسباب اور وسائل کو استعمال تو کیا لیکن اس کو وہ دولت اور مال حاصل نہیں ہو سکا، تو گویا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس کو حرام راستے اختیار نہیں کرنا ہے، اس کو مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن دونوں ایک کو ملنے پر شکر ادا کرنا ہے اور نہ ملنے پر صبر کرنا ہے۔ دونوں کی خواہش یہ ہے کہ دونوں کو جنت میں جانا ہے، دونوں یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس سے۔ تو غربت کی حالت ہے پھر بھی رب کو راضی کرنے کی انسان کوشش کرے، مال دیا ہے پھر بھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ حرام راستوں کو اختیار کر کے دولت کو حاصل کرنا شروع کر دے۔ آج ہمارے نوجوان کا حال کچھ اسی قسم کا ہوتا جا رہا ہے، بے روزگاری، نوکریوں کی کمی کی وجہ سے مایوس ہو رہے ہیں، والدین پریشان ہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا ہے اسباب کو استعمال کریے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے زمین کو نرم کر دیا تمہارے لیے، تمہارے تابع کر دیا ہے، اس کے کندھوں پر مناکب پر چلو اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو اور اس کو کھاؤ۔ گویا کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم رب دے رہا ہے، اسباب کو وسائل کو استعمال کریے، پڑھنے کا وقت ہے تو پڑھیے، خوب محنت سے پڑھیے۔ پڑھنے کی عمر میں اگر کھیلنا کودنے شروع کر دیا، دیکھیں انسان جب تک کہ اپنی زندگی کے مقصد کو متعین نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے والدین کے اوپر ذمہ داری بچوں کی رکھی گئی ہے، کیونکہ بچے اپنے مستقبل کو اور اپنے آگے آنے والی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو نہیں سمجھتے، والدین سمجھتے انہوں نے ایک لمبی عمر گزاری ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت ان کے گروپس ایج گروپ ہے اس کے مطابق کریں۔ اور اسباب اور وسائل، کسی کے پاس مال کم ہے تو آپ اسی اعتبار کے اسکول مدارس کا رخ کریے، کسی کے پاس زیادہ ہے وہ اس کو استعمال کرے گا۔ وسائل کے استعمال پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی، لیکن رزق کے ملنے پر اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کم ملے گا کسی کو زیادہ ملے گا، کیونکہ سب کو اگر اللہ تعالیٰ خواہش کے مطابق دے دے تو قرآن میں رب فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کشادہ رزق کر دے، سب کو رزق ان کی خواہشوں کے مطابق دے دے تو زمین میں فساد آ جائے گا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فساد، زمین میں فساد مچ جائے گا۔ یہ نظام ایک دن نہیں چل سکتا، ایک لمحہ نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو چلانا ہے۔ ایک چیز کو بنانے کے لیے 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ، سینکڑوں لوگ جو کام کر رہے ہیں، ایک بھی نہیں کرے گا اگر اس کے پاس مال و دولت ہوگی، کیوں کرے گا؟ اس لیے اللہ کا نظام ہے وسائل کو استعمال کرنا، اور وسائل کے استعمال کے بعد اگر اس کو نہیں مل رہا ہے تو صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے، یہ اصول اس نے جاری فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری آزمائش خوف کے ذریعے سے بھی کریں گے، ڈرایا دھمکایا بھی جائے گا تم کو، تمہارے ایمان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے تم کو خوف میں بھی مبتلا کیا جائے گا، بھوک میں بھی مبتلا کیا جائے گا، غربت سے بھی دوچار کیا جائے گا، تمہارے مالوں میں کمی کر کے تمہیں غربت سے دوچار کیا جائے گا، فقیری و تنگدستی سے دوچار کیا جائے گا، یہاں تک کہ تمہاری جانوں کے ذریعے سے تمہارے عزیز اقارب، بیٹے بیٹیاں، بچے، والدین، ان کو انتقال ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے، ایسا بھی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام حالات میں تم کو کیا کرنا ہے؟
خوف بھی ہوگا, بھوک کے ذریعے بھی آزمائش کی جائے گی, مالوں میں غلوں میں کبھی کر کے بھی آزمایا جائے گا, یہاں تک کہ جانوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا. تم کو بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں لگانی پڑ سکتی ہے, اس کے ذریعے وقت ہے, اللہ کے دین کو ضرورت ہے, تو اپنی جان کی بھی وادی لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ایسے حالات میں انسان کو کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. دیکھیے یہ حالات بہت سارے لوگوں پر طاری ہوں گے. ان حالات کو کس اعتبار سے انسان اپنی زندگی کے لیے رخ متعین کرتا ہے, اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے؟ اللہ فرما رہا ہے صبر کرنے والے یقیناً بشارت کے مستحق ہیں, جو اپنے بھروسے کو اپنے رب کے اوپر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. بھئی صبر, انبیاء نے صبر کیا, صحابہ کرام نے صبر کیا ہے. صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے, جانتے ہیں آپ, جسم کے اوپر صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں, سب کچھ مال و دولت چھوڑ کے چلے آئے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے, اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے اور اس کے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے چلے آئے. جسم پر کپڑے نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فقیر یا غریب کا یہ لفظ کوئی شرمناک نہیں ہے, ان صحابہ کرام کے لیے استعمال فرمایا ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. وہ فقیر اور وہ محتاج مہاجرین, پہلے مہاجر کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے فقراء کا لفظ اللہ نے ان کے لیے استعمال کیا. تو یہ کوئی عار اور شرم کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. وہ فقراء مہاجرین جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی, اپنے گھر و بار کو چھوڑا, مال کو چھوڑا, گھر سے بھی نکال دیا گیا, مال و دولت سے بھی بے دخل کر دیا گیا, اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے وہ ہجرت کرتے ہیں اور اس کے دین کی مدد کرنے کے لیے, اللہ اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اللہ فرما رہا اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. کیا ان صحابہ کرام نے غربت کا یا اپنے اس جو حالات تھے اس کا رونا رویا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت وہ آیا, صحابہ کرام کو پھر اتنا مال دیا, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو جسم پہ صحیح طریقے سے کپڑے بھی نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت کی کہ ان کے انتقال کے بعد سونے کو جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہے, وراثت میں سونے کو, اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو توڑا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال بھی دیا. صحابہ کرام غربت میں اور تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں, ہر حال میں اپنے رب سے جڑے رہے, کیونکہ چاہے مالدار ہو یا غریب ہو, سب کو رب کی رضا حاصل کرنے کا حکم ہے, سب کو جنت کی خواہش و طلب کرنی ہے انہی حالات میں رہ کر کے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو مالدار ہیں وہی, بلکہ غریبوں کے لیے ایسا نہیں ہے, سب کو کوشش کرنا ہے, سب کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی ہے. صحابہ کرام میں غربت, امیری اور غریبی, اس کے مقابلے کو اگر آپ دیکھیں تو غربت میں دین پر انسان قائم رہے یہ زیادہ امکانات ہوتے ہیں, اصلاح کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ابتداءً سب سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ کمزوری قسم کے لوگ ہوتے تھے. ابو سفیان جب شام گئے ہوئے تھے قافلے میں, ہرقل نے وہاں پر جب ان کو بلایا تھا اس بات کو جاننے کے لیے کہ بھئی تمہارے نبی جو عرب کے اندر مکہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, تو بہت سارے سوال کیے تھے ہرقل نے ان سے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ جس نبی نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے ان کے ماننے والے لوگ کیسے ہیں, ضعفاؤہم ام شرفاؤہم, کمزور غریب قسم کے لوگ ہیں یا طاقتور ہیں مالدار قسم کے لوگ ہیں؟ کہا ضعفاؤہم, کمزور ہیں ان کے. کہا کہ ہم اتباع الانبیاء, نبیوں کی پیروی کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے. حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے ان کی قوم نے کیا کہا, انؤمن لک واتبعک الارذلون, کہ ہم آپ کی اتباع کریں, آپ کے ساتھی اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے تو بہت حقیر قسم کے لوگ ہیں.
معاشرے کے بہت معمولی قسم کے لوگ ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے اپنے لیے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھ کو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں وفات دینا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ مسکینی سے مراد تواضع، انکساری، کیونکہ تواضع اور انکساری کو رب پسند کرتا ہے، تکبر کو اور فخر و غرور و گھمنڈ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے مسکینی میں، فقر میں کیا ہے؟ تواضع ہے، انکساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا تھا کہ آپ بندہ اور رسول بننا چاہتے ہیں یا بندہ اور بادشاہ، عبدن رسولا او عبدن ملکا، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبدن رسولا، میں بندہ، غلام اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے حکم کے مطابق چلتا ہے، لیکن بادشاہ کو اس کا اپنا بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے قرآن فرما رہا ہے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، کہ یہ ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں چاہو تم دو لوگوں کو پر احسان بھی کرو یا روک لو۔ اس میں بادشاہ کو اختیار بھی ہوتا ہے، لیکن جب عبد ہے، بندہ ہے، تو پھر اپنے مالک کے اور اپنے معبود کے خلاف وہ جا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جب تم نے اپنے آپ کو بندہ مانا ہے تو پھر بندگی کا حق ادا کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا۔ بعض صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ آیا ہے موجود کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم کو آزمایا گیا غربت کے ذریعے فصبرنا، تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب ہم کو آزمایا گیا مال کے ذریعے سے بالسرائی فلم نصبر، تو ہم صبر نہیں کر سکے، کیونکہ مال میں بہکنے کے حالات چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا قسم کھا کر کے، واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھ کو تمہارے اوپر فقر و تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، ولیکن اخاف علیکم، لیکن میں تم سے خوف اس بات پر کھاتا ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے کشادہ کر دی جائے اور اس کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ، اور پھر اس میں جیسے پہلے لوگوں کو مبتلا ان کو کشادہ کی گئی اور وہ ہلاک ہو گئے، ایسے ہی تم نہ ہلاک ہو جانا۔ تو غربت اور تنگ دستی اگر کسی کو آئی ہوئی ہے، کوئی اس سے دو چار ہے، تو اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صبر کے ساتھ قائم رہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بعض خواتین ہیں کہ اگر ان کے گھر پر اس قسم کے اشوارام نہیں ہیں جو ان کے رشتہ داروں کے ہیں یا ملنے جلنے والوں کے ہیں، تو اس میں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں اور شوہر کو پریشان کرنے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ نوجوانوں کا معاملہ ہے کہ وہ ہر حال میں اونچائیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے تقسیم، رب کی تقسیم کے مطابق کچھ اور ہوا تو کیا حرام اور حلال کے طریقے کو یا اس کے اصول کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس حال میں بھی رب ہے، جس حال میں بھی ہم ہیں، رب کو خوش کرنا ہے ہم کو۔ یہ تمام کے تمام مالدار نہیں ہو سکتے، تمام کے تمام جیسے صحت اور مرض ہے، جیسے نہیں ہو سکتے سارے کے سارے صحت یاب، یہ سارے کے سارے مریض نہیں ہو سکتے، ایسے ہی فقر ہے، ایسے ہی غنا ہے، ایسے ہی کسی کو امام ہے اور مقتدی ہے، سارے لوگ امام تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فرق جو ہے رہے گا، لیکن اس فرق کو ایسا نہ سمجھے کہ ہمارے لیے بدقسمتی کی وجہ ہے یا غربت ہمارے لیے لعنت کا سبب ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے رب کے وعدے کا۔ یہ چند باتیں تھیں اس ٹاپک سے متعلق جو مجھ کو رکھنی تھی، اور ایک بات جو میں 3 جمعے سے الحمدللہ اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت اہم دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی اللہ کے نزدیک بڑھ کر کے ہے اور دنوں کا سردار ہے۔ اس دن میں نماز کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے خرید و فروخت چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کا حکم ہے۔ ہم نے کچھ پیپرز آپ کو دیے تھے پچھلے جمعے میں بھی، اس سے پہلے جمعے میں بھی، اور پچھلے جمعے میں اس بات کی آپ سے التجا کی گئی تھی کہ جو 12 بجے سے لے کر کے 2 بجے ہے، اس ٹائم کو جو ہے اپنی دکانوں کو بند رکھیں، اپنی کلینکس بند رکھیں، کاروبار بند رکھیں اور مساجد کا رخ کریں۔ نہا دھل کر کے تیار ہونے کا حکم ہے، تیار ہو کر کے مسجد کا رخ کریں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، کیونکہ
इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, जब जुमा के दिन जुमा की अज़ान कह दी जाए, छोड़ दो खरीदो फरोख्त को और आ जाओ अल्लाह के जिक्र की तरफ, और जब नमाज मुकम्मल हो जाए फंतशिरू फिल अर्ज़, चले जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। गोया कि हमको कब बंद करना है और कब छोड़ना है, ये इस बात की हमको तालीम व तलकीन कर दी गई है। 2 घंटे या 1 घंटा पहले हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पहले आने की फजीलत, कुर्बानी का सवाब जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है वो मिलेगा, फरिश्तों के रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा, और साथ में जुमा का जो मकाम है वो हम मकाम समझेंगे, यहाँ बैठेंगे, गौर फिक्र करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, जिक्र करेंगे, तो इससे हमारी कौम के अंदर एक तब्दीली आने की, बहुत बड़ी तब्दीली आने की एक निशानी होगी। इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, फैलाएं। कुछ लोगों को जो नहीं मिले थे पेपर्स हमने वहाँ पर रखे हुए हैं, वो पेपर ले लें, और एक दूसरा पेपर है जिसमें जुमा के मकाम को बयान किया गया है, जुमा के मकाम को बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने इस जुमा से दूसरी कौमों को महरूम रखा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने इस जुमे की फजीलत को हमको अता किया है, तो उसको हम ऐसे ही ज़ाय करने की कोशिश ना करें, और सब इस बात की कोशिश करें कि अपनी दुकानों पर लगाएं और 12 बजे बंद कर दें, और फिर घरों पर जा कर के तैयार होकर के बच्चों को लेकर के आएँ। इंशाअल्लाह ईद जैसा माहौल पैदा होगा और इसका असर पूरी कौम पर पड़ेगा, इंशाअल्लाह दीगर लोगों पर भी पड़ेगा कि मुसलमान अपने दीन से मोहब्बत करता है, अपने रब के हुक्म की पैरवी करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों को खिताब कर रहा है। अगर हम ईमान वाले हैं तो फिर अल्लाह की इस बात पर हमको अमल करने में कोई जो है तरद्दुद नहीं होना चाहिए, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला करीम ने अमल की तौफीक इनायत फरमा। मौला करीम जब तक हम इस दुनिया में इस्लाम पर जिंदा रहें, जो हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।